آزاد کشمیر میں نواز شریف اور مریم نواز کی انٹری، کھیل بدل گیا۔ 3 مرحلوں میں الیکشن کیوں؟ فسادی ایجنڈا ناکام، سردار یعقوب کا الیکشن کمیشن کو خط۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ آج بھی آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو آزاد کشمیر میں 3 مرحلوں میں الیکشن کا ایک ترمیمی جو شیڈول سامنے آیا ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے، اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کی انٹری ہوئی ہے، یہ کیسی رہی، اور آزاد کشمیر کے ایک سابق وزیر اعظم اور سابق صدر سردار یعقوب خان نے الیکشن کمیشن کو الیکشن ملتوی کرانے کے حوالے سے خط کیوں لکھا۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابی میدان میں ایک عجیب تماشا برپا تھا۔ ایک طرف جمہوریت کے دلدادہ اپنے ووٹ کی طاقت دکھانے کو بےتاب تھے، تو دوسری طرف نام نہاد ایکشن کمیٹی انتخابی بائیکاٹ اور ملتوی کرانے کی دھمکیاں دے کر ریاست کو بلیک میل کرنے کے زوم میں مبتلا تھی۔ تاثر یہ دیا جا رہا تھا گویا ریاست ان کے آستانے پر گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے اپنے تازہ فیصلے سے ایک ہی تیر سے کئی شکار کر ڈالے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائر غلام مصطفیٰ مغل نے ممبران خواجہ محمد احسن، سید نذیر الحسن گیلانی اور سیکرٹری الیکشن کمیشن راجہ محمد شکیل خان کے ہمراہ آج مظفر آباد میں ایک پریس کانفرنس میں نئی حکمت عملی کا بگل بجا دیا ہے اور ایک نیا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اب ریاست میں یکمشت نہیں، یعنی ایک مرحلے میں نہیں بلکہ 3 مراحل میں پولنگ ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں الیکشن ہوگا، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور پاکستان میں جو مقیم مہاجرین جموں کشمیر کے 12 حلقے ہیں وہاں الیکشن ہوگا، اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں الیکشن ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے مطابق یہ فیصلہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور موجودہ نازک سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے، تاکہ فوج اور سیکیورٹی فورسز کی پوری انتظامی توجہ میں پرامن، شفاف اور محفوظ ووٹنگ ممکن ہو سکے۔ نیز عالمی مبصرین اور ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو آزادانہ کوریج کا بھی موقع مل سکے، تاکہ دنیا کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن اس فیصلے کی اصل روح صحافتی رپورٹنگ سے ذرا ہٹ کر ہے۔ دراصل فسادی کمیٹی نے ریاست کو دباؤ میں لانے کے لیے 27 جولائی کو راولہ کوٹ لانگ مارچ کی جو چال چلی تھی، ریاست نے اسے نہایت مہارت سے اسی کی طرف موڑ دیا ہے۔ پیغام صاف ہے، آپ راولہ کوٹ میں لانگ مارچ کا کھیل کھیلیے، ہم اسی دن میرپور ڈویژن میں ووٹوں کا میلہ سجائیں گے۔ ویسے بھی اس لانگ مارچ کا حشر سب کو معلوم ہے۔ دھرنا کمیٹی کے صاحبان بخوبی جانتے ہیں کہ حد مقررہ سے ذرا باہر قدم نکالا تو قانون کی گرفت کتنی سخت ہوگی۔ لانگ مارچ اب ان کے بس میں نہیں، یہ لانگ مارچ کو اب صرف دھمکی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، چنانچہ وہ صرف دھمکیوں کے غبارے میں ہوا بھر کر بلیک میلنگ کی دکان چمکانا چاہتے ہیں۔ ویسے یہ لانگ مارچ ہونا نہیں ہے، کیونکہ دھرنا کمیٹی کو پتہ ہے کہ جس دن لانگ مارچ کریں گے اسی دن ان کا احتجاج اور تحریک ختم ہو جائے گی۔ مرحلہ وار انتخابات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ فسادیوں کا وہ مذموم منصوبہ غارت ہو جائے گا جس کے تحت کم ٹرن آؤٹ، عوام کی عدم شرکت کا ڈھنڈورا پیٹ کر عالمی سطح پر دہائی دی جانی تھی۔ آزاد کشمیر میں ہمیشہ انتخابات شفاف رہیں اور بھارت کو کبھی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس بار یہ عناصر سرحد پار بیٹھے اپنے آقاؤں کے ایجنڈے پر انتخابی عمل کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ انڈیا پہلی بار فسادی کمیٹی کے ساتھ مل کر ان الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ فسادی کمیٹی الیکشن کو ٹارگٹ کر کے ہی میدان میں آئی تھی کہ کسی طرح انڈیا کو عالمی سطح پر ان الیکشن کے حوالے سے پاکستان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا موقع مل سکے، مگر انڈین سہولتکار تمام تر حربوں، چالوں اور سازشوں کے باوجود ابھی تک اپنے اس مذموم منصوبے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اب جب عالمی میڈیا اور بین الاقوامی مبصرین ہر مرحلے کی خود مانیٹرنگ کریں گے تو فسادی کمیٹی اور ان کے اوورسیز حواریوں کے تمام گھڑنت پروپیگنڈے ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ اسی بوکھلاہٹ میں عمر نذیر کشمیری جیسا نوسرباز اب کھل کر دھمکیوں اور بائیکاٹ کی اپیلوں پر اتر آیا ہے۔ موصوف بار بار اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کی ایک رپورٹ کا ورد کرتا نظر آتا ہے، جس کی حیثیت کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہیں، لیکن اپنے منفی بیانی کو جلا بخشنے کے لیے وہ اسے صحیفہ آسمانی بنا کر پیش کرنے کی بیکار سی صحیح کر رہا ہے۔ ایک بنیادی حقیقت یہ ہے کہ جمہوری معاشروں اور مخصوص جغرافیائی یا سیکیورٹی حالات میں مرحلہ وار انتخابات کی روایت کوئی نئی بات نہیں۔ کئی ممالک میں اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بلدیاتی انتخابات بھی مرحلہ وار ہوتے ہیں۔ جب ریاست کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہوں تو آئینی و انتخابی
سائنسی تدابیر اختیار کرنا نہ صرف جمہوریت کو تقویت دیتا ہے بلکہ شفافیت کو بھی یقینی بناتا ہے۔ جو دانشور یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انتخابات کو 1-1.5 ماہ یا 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے، وہ شاید بھول رہے ہیں کہ الیکشن کا التوا ہی تو اس فسادی ٹولے کا اصل مقصد ہے۔ اور پھر اس بات کی کیا ضمانت کہ 2 ماہ بعد یہ عناصر سدھر جائیں گے؟ ریاست کا موقف تو روز راشن کی طرح عیاں ہے کہ جب تک دھرنا ختم نہیں ہوگا کوئی مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی ریاست کسی بلوائی کے آگے جھکے گی۔ میرپور ڈویژن میں سب سے پہلے الیکشن کروانے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کا جو سازگار ماحول ہے، وہاں انتخابی مہم باقی ضلعوں کے نسبت یا ڈویژن کے نسبت اچھے انداز میں چلائی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے لے کر نون لیگ کے سیاسی جلسوں تک عوام کا بھرپور جوش و خروش دیکھنے کو ملا ہے، اور اس آخری ہفتے میں میرپور ڈویژن میں مزید انتخابی سرگرمیاں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اہم حلقوں میں اس وقت بھی جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر ہے، جس طرح آج کھوئیرٹا میں پیپلز پارٹی نے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے اور اپنے ایک دیرینہ کارکن جو رفیق نیر تھے، جو ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے، اب آج انہوں نے پیپلز پارٹی کے ولید انقلابی کے حق میں وہ بیٹھ گئے ہیں۔ اس طرح باقی حلقوں میں بھی ہر سیاسی جماعت اپنے تئیں ماحول گرم کیے ہوئے ہے۔ فسادی کمیٹی سے توجہ ہٹا کر الیکشن پر لوگوں کی جو توجہ ہے وہ فسادی کمیٹی سے ہٹ کر الیکشن پر مرکوز ہے، اور لوگ ووٹ ڈالنے اور اپنے پسند کے امیدوار کی کامیابی کے لیے جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود مظفر آباد میں آج بڑا جلسہ کیا ہے۔ یہ جلسہ انتشاری کمیٹی کے خلاف ایک ریفرنڈم تھا۔ یوں ماحول کو جو جمود کا شکار کرنے کی سازش تھی وہ دم توڑ چکی ہے۔ اس جلسے کے بعد مظفر آباد ڈویژن کا سیاسی ماحول بھی یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب وادی مظفر آباد کی وادیوں میں جب باپ بیٹی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے قدم پڑے تو آزاد کشمیر کے سیاسی افق پر بچھائی گئی مایوسی اور جمود کی چادر یکسر تار تار ہو گئی ہے۔ ان کی آمد نے آزاد کشمیر کے پورے انتخابی منظر نامے کو ایک نیا موڑ دے دیا ہے اور مرجھائے ہوئے سیاسی ماحول میں ایک تازہ روح پھونک دی ہے۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی آزاد کشمیر میں متحرک انتخابی جلسے کیے ہیں اور اس وقت بھی وہ متحرک ہیں۔ آج انہوں نے نکیال میں جلسہ کرنا تھا مگر بارش کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے، لیکن وہ ماحول نہیں بنا سکے تھے جو آج مظفر آباد میں مسلم لیگ نون بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ مظفر آباد میں مسلم لیگ نون کا جو پاور شو ایک ایسا تاریخی اجتماع ثابت ہوا جس نے انتخابی رنگ کو اپنے تمام تر جاؤ جلال کے ساتھ نمایاں کر دیا ہے۔ یہ محض ایک سیاسی جلسہ نہیں تھا بلکہ آزاد کشمیر کے اس روایتی اور پرجوش سیاسی کلچر کا احیاء تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے دباؤ اور بے یقینی کی نظر ہو چکا تھا۔ مریم نواز کے پراجازت اور عوام دوست اعلانات نے مظفر آباد کے غیور عوام کو جھومتے اور نعرے لگانے پر مجبور کر دیا۔ جہاں ایک طرف شرپسند ٹولہ خوف اور بائیکاٹ کا ماحول پیدا کرنے کی تگودو میں تھا، وہاں اس بڑے عوامی سمندر نے ثابت کر دیا کہ کشمیری عوام آج بھی اپنے سیاسی قائدین سے جڑے ہوئے ہیں اور جمہوری سفر کو روکنا کسی فسادی کے بس کی بات نہیں۔ اس تاریخی آمد نے نہ صرف آزاد کشمیر کے ووٹر کے اندر دبا ہوا اعتماد بحال کیا ہے بلکہ مخالفین نے اس منفی تاثر کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے کہ ریاست میں انتخابی گرمجوشی ختم ہو چکی ہے۔ جبکہ راولہ کوٹ میں بیٹھے فسادیوں کی حالت واقعی قابل رحم ہے۔ چند ہزار بے روزگار عناصر کو وہاں اکٹھا کر کے حقوق کے نام پر جو ڈرامہ رچایا گیا تھا، قدرت نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ آج شدید بارش کے بعد ان کے شرپسندانہ خیمے اکھڑ چکے ہیں، میدان کیچڑ اور پانی سے بھر چکا ہے۔ ہر روز شام 6 بجے کے بعد گراؤنڈ میں جو سرکس یا میلہ سجتا تھا، آج بارش کے بعد وہاں شام غریباں کا منظر ہے۔ اگر 2-4 دن بارشوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو حقوق کے نام پر نعرے بازی کرنے والا یہ ٹولہ خود ہی راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ریاست مخالف بیانیہ آزاد کشمیر میں جیسے جیسے انتخابی مارکے کا ماحول گرم ہو رہا ہے ویسے ویسے یہ ریاست مخالف بیانیہ یہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے اور جمہوریت کے رنگ نکھر رہے ہیں۔ ایسے انتشاری کمیٹی کی فسادیوں کے تن بدن میں آگ سلگ رہی ہے۔ ان کی سیاسی ناکامی اور بوکھلاڑ کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر زہر افشانی اور پروپیگنڈے کی رفتار وہ تیز تر کر دی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو انتخابی ماحول بن رہا ہے تو فسادیوں کی طرف سے ماتم شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف ہم راولہ کوٹ کی سڑکوں پر کشمیریوں کے حقوق کی نام نہاد جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ سنگ دل عوام انتخابات کے میلے سجانے میں مست ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ مبینہ طور پر لاپتہ ہیں اور عوام کو اپنے امیدواروں کو جتوانے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اس پروپیگنڈے کا سب سے خوفناک اور مذموم پہلو وہ زبان اور الفاظ ہیں جو یہ فسادی ٹولہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ عناصر ہر وہ اصطلاح، استعارہ اور بیانیہ بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں جو کسی دور میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیری بھارتی غاصب فوج کے مظالم اور جبر کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ مثلا لاپتہ افراد اور ماورائے عدالت قتل وغیرہ اس طرح کی اصطلاحات اور بیانیہ
اس وقت سوشل میڈیا پر یہ سرگرم ہے۔ یہ محض اتفاق یا لفظی چٹکارا نہیں بلکہ سرحد پار سے تیار کردہ وہ زہریلا ڈرافٹ ہے جس کے تحت یہ فسادی ٹولہ ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کو بدنام کر کے انڈین ایجنڈے کی آبیاری کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی پردہ پوشی اور پاکستان کے خلاف دشمن کے بیانیے کو جلا بخشنے کے لیے ان آستین کے سانپوں کو بطور اعلیٰ کار استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن عوام کی انتخابی عمل میں پرجوش شرکت نے ان کے اس گھناؤنے کھیل کو بری طرح ناکام بنا دیا ہے۔ ادھر سابق وزیراعظم اور سابق صدر آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار محمد یعقوب خان نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر 27 جولائی کے انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جہاں تک سردار یعقوب کے خط کا معاملہ ہے تو ان کے حلقے میں پہلے ہی انتخابات ملتوی ہو چکے تھے۔ اب نئے ترمیم شدہ شیڈول میں انہیں مزید وقت مل گیا ہے کہ وہ اپنی الیکشن مہم چلا سکیں۔ پونچھ ڈویژن کے جن حلقوں میں انتخابی مہم نہیں چل سکی تھی وہاں الیکشن کو ویسے ہی آخری مرحلے یعنی 10 اگست تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مرحلہ وار شیڈول کے بعد سردار یعقوب اور دیگر امیدواروں کے خدشات خود بخود ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ اب انہیں انتخابی مہم کے لیے ایک اچھا خاصا وقت مل گیا ہے اور سیکیورٹی اداروں کو بھی مکمل توجہ دینے کا موقع ملا ہے۔ مزید برآں چونکہ آئینی طور پر 4 اگست سے پہلے نئے وزیراعظم کا انتخاب لازمی ہے، تو لہٰذا 2 مراحل کے مکمل ہوتے ہی یہ آئینی ضرورت بھی کسی نہ کسی حد تک پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں نے مرحلہ وار انتخابات کا فیصلہ کر کے نہ صرف آئینی و قانونی تقاضوں کو نبھایا ہے بلکہ ریاست مخالف عناصر کے منہ سے ان کا سب سے بڑا سیاسی ہتھیار بھی چھین لیا ہے۔ راولاکوٹ کے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خیمے اور خستہ حال دھرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جھوٹ اور پروپیگنڈے اور بلیک میلنگ کی میعاد بہت مختصر ہوتی ہے۔ عوام بیدار ہو چکے ہیں، وہ گولی اور انتشار کے مقابلے میں ووٹ کی طاقت اور پرامن جمہوریت کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آنے والے چند دن یہ ثابت کریں گے کہ کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ راولاکوٹ کے چند موالی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کا عام شہری اپنے ووٹ سے کرے گا۔